بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کیا تم اتنی سی بات پر انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دو گی؟ اس طرح تو فہرست بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ یہ تماشا تو ہماری گلیوں بازاروں میں ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ ہیں تو وہ بھی اسی قابل، وہ کافی مگوں میں انڈیلتے ہوئے بولی، لیکن تم کہتے ہو تو میں اس جنجلاہٹ پر قابو رکھوں گی اور ہمیشہ کی طرح ان کی طرف دو چار پسلیاں سینکنے پر ہی اکتفا کروں گی، لیکن مشکوک لوگوں کو میں نہیں چھوڑوں گی، خواہ نتیجہ کچھ بھی نکلے اور خواہ تم کچھ بھی کہو۔ تم نے تو شروع میں ہی دی سرکل کے قوانین کی خلاف ورزی شروع کر دی، ابھی تو تم قائم مقام چیئر پرسن بھی نہیں بنی۔ تمہیں معلوم ہے دی سرکل میں میری ہدایت کی خلاف ورزی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ تبھی ریڈ ڈاٹ کے مسئلے پر سب ٹامکٹویاں مار رہے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ جہاں سب اختیارات کسی ایک شخص کی ذات تک محدود ہو جاتے ہیں، وہاں گاڑی کچھوے کی رفتار سے چلتی ہے۔ جہاں سب مرضی کے مالک ہوں، وہاں تو گاڑی بالکل ہی نہیں چلتی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے ٹرے اٹھا لی اور ہم نشست کے کمرے میں لوٹ آئے۔ کافی کا مگ اٹھاتے وقت وہ گہری سوچ میں تھی، شاید میری بات پر غور کر رہی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں مذاق کر رہا تھا۔ ہمارے ہاں اختیارات اور بے اختیار کا کوئی چکر نہیں۔ ہمارا ہر آدمی کسی بھی صورتحال میں کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے آزاد ہے۔ ساتھی اگر مجھے احترام دیتے ہیں، میرے اشارے کے منتظر رہتے ہیں، تو یہ ان کی محبت ہے، لیکن کبھی کبھی وہ مجھ پر بھی حکم چلا لیتے ہیں۔ جہاں کسی صورتحال کو وہ زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں اور ان کے خیال میں میرا فیصلہ صحیح نہیں ہوتا، وہاں ان کی چلتی ہے۔ میں چپ رہتا ہوں۔ ہمارا کوئی نظام، کوئی لگے بندے قاعدے ضابطے یا منشور اور آئین قسم کی چیز نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ہاں سب سے زیادہ ڈسپلن ہے، کیونکہ بات صرف نیت درست ہونے کی ہوتی ہے۔ نیت درست ہو تو انتشار اور بد نظمی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ نیت درست نہ ہو تو دنیا جہان کے قاعدے ضابطے بھی کسی پر ٹھونس کر اسے اچھا آدمی نہیں بنایا جا سکتا۔ تم اپنے فیصلوں میں بالکل آزاد ہو، بس کوشش کرنا کہ جذبات کو عقل پر غالب نہ آنے دو۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ راہیلہ نے فون اٹھایا اور دوسری طرف سے کچھ سن کر میری طرف بڑھا دیا۔ وہ ٹونی تھا۔ میری آواز سن کر بولا، سر آپ نے گاڑی کا جو نمبر دیا تھا وہ غلط ہے، یعنی اس ترتیب سے رجسٹریشن آفس کے ریکارڈ میں کوئی نمبر موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ نمبر پلیٹ ہی جعلی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے اسی قسم کی کوئی بات معلوم ہونے کی توقع تھی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے یہ بات راہیلہ کو بتائی تو وہ سر کو خفیف سا جھٹکا دیتے ہوئے بولی، اگر تمہاری بات کو درست مان لیا جائے کہ وہ ریڈ ڈاٹ کا آدمی نہیں تھا، تو یہ گویا ایک اور نیا پر اسرار سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ پھر آخر وہ کون تھا اور اسے اتنے صبر و سکون سے اس اپارٹمنٹ کی نگرانی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو اب اس کا عادی ہوتا جا رہا ہوں کہ جن سوالوں کا کوئی جواب سمجھ میں نہ آئے، ان کے لیے وقت کا انتظار کیا جائے۔ وقت خود بخود بعض سوالوں کے جواب سامنے لے آتا ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، تم بھی اس بات کو ذہن سے جھٹک دو۔ جس قسم کے حالات میں ہم گرے ہوئے ہیں، ان میں یہ معمولی باتیں ہیں۔ میں نے تو سب کچھ ہی ذہن سے جھٹک دیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں تو آج کل ایک عجیب خالی الذہنی کے سے عالم میں دن گزار رہی ہوں۔ ایک لحاظ سے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو ہر فکر سے بے نیاز محسوس کر رہی ہوں۔ اس وقت دکھ اور غم وغیرہ بھی مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہے۔ شاید میرا ذہن، میرے محسوسات بالکل شیل ہو گئے ہیں، لیکن تمہاری طرح میرے دل کی گہرائیوں میں بھی کہیں ایک شعلہ ضرور روشن ہے۔ بس یہی غنیمت ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ابھی تمہارا انتقال پر ملال نہیں ہوا، ابھی تم زندہ ہو۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، تم بڑا تانا دے رہی تھی کہ ہم لوگ ریڈ ڈاٹ کے مسئلے پر ٹامکٹویاں مار رہے ہیں۔ اگر تمہارے ذہن میں کچھ ہے تو بتاؤ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اگر کچھ کروں گی تو اچانک ہی کار گزروں گی۔ سامنے تو میرے بھی کچھ نہیں ہے۔ دیکھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور کچھ کر کے دکھانا بہت مشکل۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا،
تنقید دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ جوش دلا رہے ہو مجھے، وہ کافی کا مگ ہونٹوں کی طرف لے جاتے ہوئے مجھے گھور کر بولی۔ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے تو میں تمہاری اس نصیحت کو بھول جاؤں گی کہ جوش کو ہوش پر غالب نہ آنے دیا جائے۔ جوش میں آ کر کیا کرو گی راہیلا ڈیئر؟ میں نے ملائمت سے پوچھا۔ دیواروں سے ٹکریں ماروں گی یا گن لے کر ہوا میں گولیاں چلاتی ہوئی سڑکوں پر دوڑنے لگو گی؟ وہ چند لمحے پر خیال نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، آخر کار طویل سانس لے کر بولی، واقعی اس معاملے میں یہی مشکل ہے، جوش بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یہی تو میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گزشتہ مہینوں میں مجھے جو بھی واقعات پیش آئے ہیں ان سے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی اذیت میں نے اس بے بسی کے احساس کی وجہ سے اٹھائی ہے۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ زندگی میں مجھے ایسی صورتحال سے بھی واسطہ پڑے گا کہ آپ کا دشمن تو جب چاہے آپ سے رابطہ قائم کر لے، جب چاہے آپ کو اٹھا لے اور جو چاہے کر گزرے، لیکن آپ کے سامنے اس کا خفیف سا بھی سراغ نہ ہو، آپ کو اس کے کسی ٹھکانے کا علم نہ ہو، آپ اس کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہیں یا بیٹھے بس پیچو تاب کھاتے رہیں۔ راہیلا اب تفہیمی انداز میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جن دشمنوں سے ہمارا کسی نہ کسی حد تک آمنے سامنے کا واسطہ تھا، انہیں خواہ اپنی طاقت پر کتنا ہی گمانڈ تھا، لیکن ان سے نمٹنے میں ہمیں کوئی خاص مسئلہ پیش نہیں آیا۔ ہم نے آخر کار انہیں ان کے انجام کو پہنچا دیا، لیکن ریڈ ڈاٹ ایک تو اس سطح کی دشمن نہیں ہے، دوسرے اس کے طریقہ کار نے تو واقعی مجھے زچ کر دیا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ بس تفریح طبع کے لیے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیے جاتے ہیں، محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی تفریح ہے، ورنہ جو بھی ان کا مقصد ہوتا ہے وہ تو ہر حال میں پورا کیے ہی جا رہے ہیں۔ راہیلا کافی کا گھونٹ بھر کے بے چارگی سے منہ بناتے ہوئے بولی، ہم سے تو فلم کا پینڈو سا ہیرو ہی اچھا ہوتا ہے، ہیروئن یا پھر ہیرو کی کوئی بہن وغیرہ میلوں اور کسی نامعلوم مقام پر ولن کی گرفت میں گلا پھاڑ کر اسے پکارتی ہے اور وہ لاٹھی لے کر یا کبھی خالی ہاتھ، کبھی گھوڑے پر ٹک ٹک کرتا اور کبھی پیدل ہی اچانک وہاں نمودار ہو جاتا ہے، اپنی گرجدار آواز سے آدھے گھنٹے تک دیواروں کو لرزاتا ہے، پھر کشتوں کو پشتے لگاتا ہے، ناہنجار اور بدتمیز ولن کا ملیدہ بناتا ہے۔ اس نے ایک اور گھونٹ بھر کر ٹھنڈی سانس لی۔ ہم تو بالکل نکارہ سے لوگ ہیں، ہمارے پاس جدید اسلحہ ہے، تھوڑا بہت روپیہ پیسہ ہے، جانسار ساتھی ہیں، جوش ہے، جذبہ ہے، جنجلاہٹ ہے، بے خوفی دلیری ہے، اور ہم دشمن کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ احساس بھی ہے کہ دشمن یہیں کہیں آس پاس شاید ہماری ناک تلے ہی موجود ہے، مگر ہم اسے تلاش نہیں کر سکتے۔ خفیہ ایجنسیاں بھی اپنی سی کوشش کر رہی ہیں، ان کے بارے میں زیادہ پر یقین نہیں ہوں، معلوم نہیں وہ کوشش بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ تازہ میٹنگ میں مجھے تو کچھ ایسا لگا جیسے انہوں نے زیادہ وقت میرے ماضی کو کھنگالنے میں ہی صرف کیا ہے، بس یہ اہم کارنامہ انجام دیا انہوں نے۔ میں نے کہا، تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں کہ جن خفیہ ٹھکانوں پر تمہیں لے جایا گیا وہ کہاں واقع ہو سکتے ہیں؟ راہیلا کے لہجے سے بھی الجھن امیز بے بسی جھلکنے لگی تھی۔ اندازہ ہوتا تو ہم یوں بے دست و پا بیٹھے ہوتے۔ میں نے کہا، مجھے نہ تو اس وقت ہوش تھا جب مجھے وہاں لے جایا گیا اور نہ اس وقت جب وہاں سے نکالا گیا، بس نہ جانے کیوں ایک احساس ہے کہ وہ جگہیں کہیں زیر زمین واقع ہیں۔ ایک لمحے کی الجھن امیز خاموشی کے بعد میں نے کہا، ایک احساس مجھے یہ بھی ہوا تھا کہ اگر کبھی ہم ان جگہوں تک پہنچ بھی گئے تو ہمارا اسلحہ، ہمارے وسائل، ہمارا جوش، جذبہ اور بے خوفی بھی ہمارے کسی کام نہیں آئے گی۔ وہاں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ جگہیں ایٹمی حملوں تک سے محفوظ ہیں۔ میرا خیال ہے یہ اس شخص کی یا شیخی کا اظہار نہیں تھا۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ راہیلا نے دریافت کیا۔ ان کے الف لیلوی انداز و اعتبار دیکھ کر مجھے سب کچھ ممکن نظر آ رہا تھا۔ میں ان جگہوں کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک نہیں دیکھ سکا اور نہ ہی کسی چیز کا کوئی تجزیہ کر سکا، لیکن وہاں کے
در و دیوار اور تمام چیزوں کی ساخت میں استعمال ہونے والا مٹیریل، ان جگہوں کی ڈیزائننگ اور مختلف اشیاء کی تنصیب، سب کچھ مجھے غیر معمولی لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ان جگہوں کو دریافت بھی کر لیا جائے اور وہ لوگ ان میں قلعہ بند ہو کر بیٹھ جائیں تو اچھی بلی فوج بھی حملہ آور ہو کر ان جگہوں کو تباہ نہیں کر سکتی۔ رحیلہ گہری سنجیدگی اور خاموشی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے بعد میں نے کہا، ابھی تو ہمیں یہ بھی صحیح طور پر معلوم نہیں کہ ان کے پاس کیسے کیسے ہتھیار اور کیسے کیسے سائنسی شعبے موجود ہیں۔ ایسا لگتا ہے جو کچھ وہ ابھی تک ہمیں دکھاتے رہے ہیں وہ تو محض چٹکلے ہی تھے۔ ضرورت پڑنے پر وہ جو کچھ سامنے لائیں گے وہ بہت تباہ کن ہوگا۔ تمہاری طرح جذباتی ہو کر ان پر چڑھائی کرنے والے تو ایک ہی حلے میں گاجر مولی کی طرح صاف ہو جائیں گے۔ کہیں تم غیر ضروری طور پر تو معروب نہیں ہو رہے؟ رحیلہ نے جاننا چاہا۔ میں معروب نہیں ہو رہا، صحیح تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان باتوں کا بھی اندازہ لگا رہا ہوں جو انہوں نے مجھے نہیں بتائیں۔ اگر تم ان جگہوں کو دیکھ چکی ہوتی تو شاید تمہارے محسوسات بھی یہی ہوتے۔ ابھی ان کی تعداد کے بارے میں بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مجھے تو صرف 2 ٹھکانوں کی سیر کرائی گئی ہے، وہ بھی کچھ محدود اور مخصوص حصوں کی۔ معلوم نہیں ابھی اور ایسے کتنے ٹھکانے موجود ہوں۔ ان پراسرار اور الف لیلوی ٹھکانوں کے علاوہ شاید عام عمارتوں میں بھی ان کے کچھ اڈے ہوں جو مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہوں، ہمیں ان کا بھی علم نہیں۔ آخر یہ زیر زمین پراسرار اور الف لیلوی سی جگہیں کہاں ہو سکتی ہیں؟ رحیلہ خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑائی۔ یہ کہنا بہت مشکل ہے، میں نے جواب دیا۔ آبادیوں کے نیچے تو بہرحال نہیں ہو سکتی، باقی جگہوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ آبادیوں سے سینکڑوں گنا بڑے ہمارے ہاں ویرانے ہیں، جنگل ہیں، صحرا ہیں، میدانی اور پہاڑی سلسلے ہیں، لاکھوں مربع میل رقبے بیکار پڑے ہیں۔ کیا معلوم چپکے چپکے کہاں کہاں کیسی کیسی طاقتوں نے پنجے گاڑ لیے ہوں۔ پھر بھی یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، رحیلہ الجھن آمیز سے لہجے میں بولی۔ آخر یہ سب کچھ کب اور کس طرح ہوا؟ چراغ الادین کے جن تو راتوں رات یہ سب کچھ جادو کے زور سے تو نہیں بنا دیا ہوگا؟ اتنی بڑی بڑی تعمیرات کیسے ہو گئیں کہ کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلا؟ ان میں ضروریات زندگی بھی ہیں اور پھر آمد و رفت کے ذرائع بھی ہوں گے، کبھی کچھ کسی کو نظر میں نہیں آیا۔ یہ کچھ ایسی ناممکنات قسم کی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں ہزاروں میل پر مشتمل ایسے ایسے علاقے لبارس سی حالت میں پڑے ہوئے ہیں کہ جہاں مہینوں کچھ ہوتا رہے تو کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ عین ممکن ہے کہ ایسی باتوں کا علم رکھنا جن کے اختیارات اور فرائض میں شامل ہو وہ خود ان سازشوں میں اعلی کار رہے ہوں۔ اس کے علاوہ مختلف پروجیکٹس کی آڑ میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کی نظر میں کوئی چیز آئی بھی ہو تو اس کو یہی چکر دیا گیا ہو کہ وہاں کسی پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے۔ بہت سے طریقے ہیں، بہت سے راستے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہماری معلومات اس سلسلے میں ابھی بہت محدود ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جتنے ترقی یافتہ ہیں، جتنے جدید وسائل ان کے پاس موجود ہیں، ان سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام انہوں نے راتوں رات چراغ الادین کے جن کی طرح ہی نپٹائے ہوں گے۔ کافی کا ایک گھونٹ بھر کر میں نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، بہرحال اہم بات یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، اس سوال پر تو اب بعد میں ہی غور کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال تو اہم بات یہی ہے کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے خواب و خیال میں نہیں، حقیقت میں کہیں موجود ہیں۔ ہمارے لیے تو قابل غور مسئلہ یہی ہے کہ ہم کیا حکمت عملی اختیار کریں۔ اگر حکومت نے تمہاری باتوں پر سنجیدگی سے توجہ دے لی ہوتی تو جیولوجیکل سروے، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ یا اسی قسم کے دوسرے محکموں کے تعاون اور مدد سے ان پراسرار ٹھکانوں کی تلاش شروع کی جا سکتی تھی۔ ان کے پاس مشینری آلات اور مین پاور کے علاوہ تجربہ بھی ہے۔ یہ لوگ اپنے کاموں کی آڑ میں ان ٹھکانوں کی تلاش جاری رکھ سکتے تھے۔ اگر ریڈ ڈاٹ کو اس کی ذرا سی بھی بنک پڑ جاتی، جس کا بہت زیادہ امکان تھا، تو ان کی شامت آ جاتی۔ نہ جانے کتنے مارے جاتے، کتنے اغوا ہوتے، الٹا لینے کے دینے بھی پڑ سکتے تھے۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ محکمے تو ہمارے
ہمارے ہاں بے شمار ہیں، محکموں کے معاملے میں تو ہم ماشاءاللہ خود کفیل ہیں، بلکہ اگر کوئی ملک اپنی معیشت کی کمر توڑنا چاہے تو ہم یہ محکمے اس کے لیے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ انہیں تو پہلے وہی چیز نہیں ملتی جس کی تلاش کے لیے یہ قائم کیے جاتے ہیں، پھر یہ کوئی دوسری اور پراسرار چیز کیسے تلاش کریں گے؟ رحیلہ دھیرے سے ہنسی اور بولی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، محکموں کا تو ہمارے ہاں واقعی کوئی شمار نہیں، ایسے محکمے ہیں جن کا لوگوں کو نام تک نہیں معلوم، ان کے لمبے چوڑے دفاتر ہیں، عملے ہیں، بجٹ ہیں، عوام کے لیے ان کی کیا افادیت ہے یا وہ اپنا کام کس حد تک انجام دے رہے ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، میں جب کراچی میں تھی اور ایڈورٹائزنگ کا کام کر رہی تھی تو مجھے پتا چلا کہ ہمارے ہاں صحرائی پودوں کے تحفظ اور ان پر اسپرے وغیرہ کرانے کے لیے بھی ایک محکمہ قائم ہے، جس کے ایک اعلیٰ عہدیدار صاحب ایک پوش علاقے میں بڑی سی کوٹھی میں رہتے تھے اور سرکاری پجیروں میں سفر کرتے تھے۔ اس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ مزید کیا کچھ ہوگا۔ میں تو بزنس مین ہوں، مجھے تو بہت اچھی طرح اندازہ ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جس کام کے لیے یا جس مسئلے کے حل کے لیے محکمے قائم کیے جاتے ہیں وہ کام پہلے سے زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں، وہ مسئلہ پہلے سے زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ مثلا پرائس کنٹرول کمیٹی نہیں تھی تو چیزوں کی پرائس زیادہ کنٹرول میں تھی، پولیس کم تھی تو جرائم بھی کم تھے۔ رحیلہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ٹھنڈی سانس لے کر بولی، خیر ہمارے ان باتوں پر کوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم بارہا بند کمروں میں بیٹھ کر اس قسم کے موضوعات پر دل کا بخار نکال چکے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دل کا بخار نکال لینا اپنی جگہ خود ایک فائدے کی بات ہے، دل کا بخار دل ہی میں رہ جائے تو یہ ملیریا بخار سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت نکل چکا دل کا بخار اور غبار، اب کام کی بات کرو اور اصل موضوع پر رہو۔ تم نے اس کام کے بارے میں کیا سوچا ہے جو ریڈ ڈاٹ والوں نے تمہارے سر پر لادا ہے؟ کیا تم اصل حفیظ صاحب کی جگہ نقلی حفیظ صاحب کو پہنچانے کا کام انجام دو گے؟ حالات کچھ بھی صحیح، لیکن میں اتنا بے ضمیر کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرے دل میں ہلکی سی افسردگی دار آئی۔ بس تو پھر سمجھو کہ تمہارے ہاتھ میں ترپ کا ایک پتا آنے والا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اسے کس طرح روک سکتے ہو اور کس طرح کھیل سکتے ہو۔ رحیلہ سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولی، کون سا ترپ کا پتا؟ میں نے جاننا چاہا۔ وہی شخص جسے ریڈ ڈاٹ والے حفیظ صاحب کی جگہ دلانا چاہتے ہیں، وہ یقیناً ریڈ ڈاٹ میں بڑی اہمیت کا مالک ہوگا، تبھی اسے اس اہم کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ مقامی آدمی معلوم ہوتا ہے، غالباً پاکستان ہی کے کسی علاقے کا باشندہ ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ مقامی لوگ ریڈ ڈاٹ کے لیے صرف قربانی کے بکرے ہیں، وہ ان سے ایسے ہی کام لیتے ہیں جن میں ان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، یا کام نکلنے کے بعد وہ خود اسے ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ سازش کامیاب ہوئی اور یہ شخص امریکہ جا کر دستاویزات پر دستخط کر آیا تو واپس آتے ہی اسے پر اسرار حالات میں ہلاک کر دیا جائے گا، اور یوں ہماری حکومت کے لیے مزید دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ تمہارا یہ تجزیہ تو درست ہے کہ مقامی لوگ ان کے لیے قربانی کے بکرے ہوتے ہیں، رحیلہ نے تسلیم کیا، لیکن تمہیں یہ بھی تجربہ ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کو ریڈ ڈاٹ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، بلکہ انہیں تو صحیح طور پر یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ در حقیقت کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ جب کسی شخص کو تم نے بعض ٹوب وغیرہ کے ساتھ ریڈ ڈاٹ کے زیر زمین ٹھکانے پر دیکھا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کے کافی حد تک قریب ہے اور ان کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے۔ تمہارا یہ خیال تو ٹھیک معلوم ہوتا ہے، میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن اس شخص کا منطقی انجام مجھے قربانی کے بکرے والا ہی دکھائی دیتا ہے۔ میں نے کہا، تم خود سوچو، جب یہ شخص ایسی دستاویزات پر دستخط کر کے آئے گا جو ہماری حکومتی پالیسی کے بالکل خلاف ہوں گی تو یقیناً شور برپا ہوگا۔ بے شک اس وقت اس کی حیثیت ایک ایسے وزیر خارجہ کی ہوگی جس کا ریکارڈ بہت اچھا ہے، خصوصیت کی نظر میں بھی اس کی بڑی عزت اور احترام ہے، لیکن اتنے بڑے اور اچانک فیصلے پر حکومت ضرور اس کی طرف متوجہ ہوگی، پارلیمنٹ یا سینٹ کے ذریعے ضرور اس سے جواب طلبی کی جائے گی۔
پریس ایک ہنگامہ برپا کر دے گا کہ یہ شخص ملک اور قوم کو گروی رکھ آیا ہے، ممکن ہے صدر مملکت اور وزیر اعظم اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کے بارے میں کوئی خصوصی انکوائری کرائیں۔ ریڈ ڈاٹ یہ تمام خطرات مول نہیں لے سکتی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اسے قتل ہی کرا دے۔ رحیلہ بولی ہو سکتا ہے کہ اس صورتحال کے لیے ان کے پاس کوئی اور منصوبہ ہو۔ ہم ابھی ریڈ ڈاٹ کے بارے میں جانتے ہی کیا ہیں، ہم اپنے ملک کی محلاتی سازشوں اور بین الاقوامی سیاسی گورکھ دندوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے۔ عین ممکن ہے کوئی ایسی صورتحال تخلیق کی جا چکی ہو کہ پاکستان چپ کر کے اس معاہدے کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے۔ حکومت یہ سب کچھ ہوتے دیکھے اور خاموش رہنے کے سوا کچھ نہ کر سکے، اسے چاروں طرف سے ایسی بندشوں میں جکڑ دیا جائے کہ وہ اس معاہدے کو اون کر لینے میں ہی عافیت سمجھے۔ اندازہ ہو جائے کہ اس سے انکار کرنے کی صورت میں اس سے بھی بڑی مصیبت نازل ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ ملک کی اینٹ سے اینٹ بج سکتی ہے اور ہم ایسی خوفناک اور قابل رحم صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں جس سے اس وقت کئی مسلمان ممالک دوچار ہیں۔ کم از کم اس کے مقابلے میں حکومت یہی غنیمت سمجھے کہ اپنے ایٹمی پروگرام اور اپنے 40 سال کی محنتوں اور کاوشوں کی قربانی دے دی جائے گو کہ یہ بھی انڈائریکٹ غلامی ہی کی ایک صورت ہوگی، لیکن کم از کم ہر گلی کوچے میں خون بہنے اور ہنستے بستے شہروں کو ملبے کے ڈھیر بنانے کے مقابلے میں تو غنیمت ہوگی۔